حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام حبیب کی جانب سے پیام اجمیری کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، بڑے ٹھنڈے دل سے آپ سوچئے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم آج اتنا یاد کرتے ہیں، اور اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہر انسان کے دل میں حضرت خواجہ اجمیری کے نام کی محبت ہوتی ہے، نام سے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، نام خواجہ اجمیری کا سامنے آتا ہے تو فوراً آنکھوں کے اندر ایک طرح کا احترام اور عقیدت سامنے آتی ہے کہ بہت بڑا نام ہمارے سامنے آ گیا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ یاد رکھیے، بڑے بننے کے واسطے بڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ہجری ہے 537 ہجری۔ 537 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیغمبر کے زمانے سے قریب زمانے کے ہیں، یعنی کہ اس وقت میں 1442 ہجری چل رہی ہے، تو گویا کہ ہم 1400 سال دور ہیں ہمارے پیغمبر کے زمانے سے، لیکن خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر کے زمانے سے صرف 500 سال قریب دور تھے، صرف 500 سال دور تھے، اور ہم 1400 سال دور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ نبوت سے حضرت خواجہ اجمیری قریب تھے۔ تو جب قریب تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اولیاء اللہ، اس زمانے کے جو شیوخ تھے، بہت ہی نیکوکار، بہت ہی اللہ سے تعلق رکھنے والے عارفین تھے۔ حضرت کو پہچاننے کے واسطے حضرت خواجہ اجمیری کی جو شیخ ہے ان کو آپ پہچانیے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شیخ ہیں، جو مرشد ہیں، حضرت خواجہ عثمانی ہرونی، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل میں معروف ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے معروف ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں وہ خواجہ عثمان ہرونی ہیں۔ ہرون ایک مقام کا نام ہے، ہرون ایک مقام کا نام ہے، تو اسی مقام کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت کو ہرونی بھی کہتے ہیں اور ہارونی بھی کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب سفر پر نکلے تھے، عراق کا سفر کیے اور کئی سارے مقامات کا سفر کیے تھے علم حاصل کرنے کی غرض سے، جب حضرت عراق کے سفر پر پہنچے تو مقام ہرون کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہرونی المعروف ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، حضرت سے علم حاصل کیا، حضرت کی خدمت میں رہے تو حضرت سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم، تربیت، ان کے اخلاق، ان کے تقویٰ، ان کی الہیت، ان کی جد و جہد اور ان کا ذکر اور ان کا معیت الہ، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حضرت خواجہ اجمیری بہت متاثر ہوئے اور ان کی خدمت میں رہے اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کیے اور انہی سے حضرت کو خلافت ملی۔ اور اتنا ہی نہیں، دیکھیے، جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، جب کوئی کسی سے مرید ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ شیخ کی خدمت کرے اور شیخ کی تعلیمات پر عمل کرے اور شیخ سے اکتساب فیض کرے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، کئی سال رہے۔ روایتیں مختلف ہیں، ان روایتوں کو بیان کیے بغیر میں صرف کئی سال کہہ رہا ہوں۔ کئی سال رہ کر حضرت سے تعلیم حاصل کیا، فیضان حاصل کیا، روحانی تعلیم بھی، ظاہری تعلیم بھی، باطنی تعلیم بھی حاصل کیا، اور صرف مقام پر رہ کر ہی نہیں بلکہ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ حضرت خواجہ اجمیری اپنے شیخ کے ساتھ میں رہتے تھے۔ سیستان، اوش، بدخشاں، بغداد، دمشق، مکہ،
مدینہ، ان تمام مقامات کا سفر حضرت خواجہ اجمیری اپنے شیخ کے ساتھ میں کیے۔ اور یاد رکھیے کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، جب سفر میں رہتے تھے تو حضرت خواجہ اجمیری اپنے شیخ کے بستر کو، شیخ کے سامان کو اپنے کندھے پر اٹھاتے تھے یا اپنے سر پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ وہ زمانہ تو نہ پلین کا زمانہ تھا نہ ٹرین کا زمانہ تھا، بلکہ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا گھوڑوں پر یا کسی اور جانور پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں حضرت خواجہ اجمیری نے راہ سلوک طے کیا۔ اس کو کہتے ہیں سلوک، کہ انسان محنت کر کے، جد و جہد کر کے، مرید اپنے شیخ کے ساتھ رہے اور جو ہے سلوک کی راہ کاٹے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشقت کے ساتھ میں تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ہر طرح سے شیخ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا۔ تبھی تو حضرت نے آپ کو بیعت سے اور خلافت سے نوازا۔ اس بات کو ہم سامنے رکھ کر یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہر مرید اپنے شیخ سے فیضان حاصل کرے، صرف اکتساب اور جو ہے اکتساب فیض حاصل کرے، اکتساب فیض کرے، فیض حاصل کرے، علم حاصل کرے، ذکر اور روحانی تعلیمات، باطنی تعلیمات حاصل کر کے اپنے باطن کو جگائے۔ مرید صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے۔ مجھے معاف کیجئے اس بات سے شاید کسی کو تکلیف پہنچتی ہوگی، لیکن اللہ کے واسطے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو بیان کر کے ہم جو ہے اس سے ہم سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ صرف کسی سے بیعت کرنے کے بعد اسی پہ اکتفا کر لینا اور حضرت سے، اپنے شیخ سے فیضان حاصل نہیں کرنا اور شیخ سے تعلیمات حاصل کر کے اپنے باطن کو نہیں سنوارنا، یہ مرید ہونے کا حق نہیں ہے۔ مرید ہونے کا حق ادا نہیں کیے۔ مرید ہونے کا حق اسی وقت میں ادا ہوگا جیسا کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ سے علم حاصل کر کے مرید ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ فیضان حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، ان کی خدمت میں رہ کر اللہ کو پانا۔ ولی اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کو پائیں۔ آج ولی اللہ کے پاس اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری دکان چمک جائے، تاکہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، تاکہ ہمارے گھر میں برکت آ جائے۔ نہیں، یہ ضرور آ جائے گی۔ جب ولی اللہ کی برکتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو دکان بھی چمکے گی، مکان بھی چمکے گا، سب ہو جائے گا۔ لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ولی اللہ کے پاس اس لیے جائیں تاکہ اللہ کے پاس جائیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ پانی والے کے پاس پانی ملتا ہے، کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے، چپل والے کے پاس چپل ملتا ہے، دودھ والے کے پاس دودھ ملتا ہے، ویسے اللہ والے کے پاس اللہ ملتا ہے۔ بہرحال خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر یہ سب حاصل کیا۔ تو ہم یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی مرید بنتے ہیں ایسے شیخ سے مرید بنیں جو تعلیمات دینے والے ہوں، جو ہماری روح کو تسکین پہنچانے والے ہو، ذکر کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے ہمارے باطن کو سنوارنے والے ہو۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، عالم دین بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور ولی وہ ہے جس کی خدمت میں بیٹھ کر ہم اٹھیں تو آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ان کو کہتے ہیں ولی۔ ایسے ولی کو، ایسے شیخ کو تلاش کیجئے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور ان کے مرید بنیے، تب انشاءاللہ ہمیں علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، اخلاق بھی ملیں گے۔ غرض ہے کہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ میں سفر کیے، اس کے بعد پھر حضرت سے اجازت لے کر دنیا کی سیر کیے۔ دنیا کی سیر کرنے کے واسطے نکلے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں پر قیام فرمائے۔ پھر وہاں سے بغداد تشریف لائے۔ بغداد میں پیران پیر، محبوب سبحانی، خطب ربانی،
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے 57 دن تک 57 ڈیز حضرت کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کیا، فیض حاصل کیا، اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر روحانی تعلیمات، باطنی علوم حاصل کیے۔ پھر وہاں سے مختلف مقامات پر اصفہان، بلخ، ہمدان وغیرہ مقامات پہ پہنچے، اور وہاں سے لاہور کے راستے، لاہور اور ہندوستان تشریف لائے۔ اب ہندوستان آنے کے بعد میں کیا ہوا، آئندہ پھر تشریف لائیے، آئندہ کے پروگرام میں، آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سنائیں گے کہ حضرت ہندوستان کب تشریف لائے، ہندوستان آنے کے بعد میں کیا ہوا، اور کیسے آپ نے ہندوستان میں اپنے خدمات انجام دیے۔ وہ سننے کے واسطے آئندہ کی کلپ کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔